محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے 5ویں پارے کی آیت ہے، جس کا شان نزول میں بیان کروں گا اور اس ریفرنس سے تھوڑی سی آپ کے معجزات بیان کروں گا۔ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، کچھ نہ اداسی سی چہرے پر نمایاں ہے، جیسے کوئی ٹینشن ہو، جیسے آج کل اکثر لوگوں کے چہروں پر چھائی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ چہرے بتاتے ہیں کہ وہ ٹینشن میں ہے، شاید ہی کوئی ہوگا چہرہ جو ٹینشن سے پاک ہو، نہیں تو سب کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ٹینشن میں ہے۔ ہاں کوئی سینکڑوں میں ایک دکھا کوئی اللہ والا ہوگا جو ٹینشن میں نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ عالم دین میرے استاذ تھے، وہ بہت معمولی سی خدمت ان کی ہوتی، گھر کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی، ضعیف العمر تھے۔ ایک دفعہ میں جب ان کے کمرے میں گیا تو وہ ہلکی سی نمک مرچ پانی میں ملا کے اس میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے ڈال کے مکس کر کے چمچ سے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا آپ تناول فرما رہے ہیں؟ فرمان لگے ہریسہ کھا رہا ہوں، جو آج کل نام لے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ خشک روٹیوں کے ٹکڑے نمک مرچ والے پانی میں مکس کر کے نرم ہو گئے تو وہ کھا رہے ہیں۔ میں جانتا تھا آگے میں ان سے پوچھتا تو وہ مجھے شاید ڈانٹ دیتے، کیونکہ اپنے غم غربت کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا جہالت ہے۔ غریبی ہے تو اللہ سے بات کرو، محنت کرو، لوگوں کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ پردہ رکھتا ہے تو اس سے سوال کر سکتے ہیں، ہر کی یار بھوکے مر گئے، انج ہو گیا لٹے گئے، اللہ کی طرف آتے پھر بھی نہیں۔ ہاں میں نے اندازہ لگایا کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن حضرت صاحب نے چہرے پہ بھی تاثر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، چہرے سے مل رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، کھا بھی رہے ہیں۔ کیا استاد شاگرد عالم دین کا، کیا استادی شاگردی کا مزہ آپ کو کیا مزے کا پتہ؟ ہم سے پوچھیں۔ آپ تو مولوی بھی نہیں کہتے، چلو مولوی کہیں تو مولا والا، مولوی بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں، پتہ جو نہیں، بے خبر قوم۔ پانی کے ٹھنڈے یا گرم ہونے کا اندازہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کی صحبت سے پتہ چلتا ہے۔ جب آپ اس میں ڈالیں گے اپنا وجود، اس سے پتہ چلے گا کتنا گرم ہے۔ گہرائی پانی کا بھی اندازہ تب ہوگا جب آپ اس کے اندر انٹر ہو۔ آپ میں سے کوئی اندر آتا ہے دروازہ بند کر کے آئے، ہم مجبوری سے تھوڑا سا کر ہی رہے تو چلو سانو داد دیو، بالکل تے جو اللہ پہ دے گا، حالات یہو جے ہیں، چلو انجی کر لو، سانو تھوڑا جہا تحفظ دے دو۔ اصل میں زیادہ آبادی بیچارے بغیر اے سی والے، ان کو کیا پتہ ہے اے سی چلتا ہو تو کیا کرنا ہے، کیونکہ 80% بیچارہ ایسا ہی علاقہ ہے۔ تو ہم نے ذرا یہ جدید سسٹم لگایا، لیکن مشکلات آتی ہیں، اللہ سب پوریاں فرمائے گا۔ چہرے سے میں نے استاد صاحب کے مزید جب غور کیا تو کیا استاد اور شاگرد کی آپس کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کیا جانیں، چپ سے خاموشی سے ایک دوسری کی زیارت اور نظر جھک جانا،
اور اس خاموشی میں باتیں کرنا، خاموش بیٹھے رہنا استاد شاگرد کا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد کبھی استاد چہرہ شاگرد کا دیکھتا ہے تو شاگرد نظر جھکا لیتا ہے، اور کبھی شاگرد استاد کو دیکھتا ہے استاد، لیکن اسی خاموشی میں بہت سی گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی گفتگو کو الفاظ بھی دیے جاتے ہیں، استاد صاحب گویا ہوئے، اس طرح کے کھانے سے نا قاری صاحب، اس طرح کے کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا، معدے جگر کی بیماریاں نہیں لگتی، شوگر بلڈ پریشر نہیں ہوتا، ہیپاٹائٹس نہیں ہوتا، بد ہضمیاں الٹیاں موشن نہیں آتے، دماغ کو گیس نہیں پڑتا۔ کیا بات ہے، اللہ غنی، کیا بات تھی۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، جو گفتگو میں استاد صاحب نے فرمائی یہ سب باتیں درست تھیں، اس میں شک نہیں۔ وہ سادہ غذا جو ہمارے بزرگ کھاتے تھے تو بیماریاں بھی نہیں تھیں، جب سے اب برگر شوارمے نویں نویں پیکٹاں چ بند بسکٹ رس ساریاں بیماریاں ہیں، جتنا حسین پیکنگ ہوگی اتنا ہی وہ کھانا برباد کرنے والا ہوگا۔ وہ سادہ ننگا دڑنگا خشک روٹی جس کی آگ پہ پکانے کی ہیٹ بھی مر چکی ہے، اور پھر پانی کا ملاپ، وہ کیا غذا۔ لیکن ہاتھ پھیلانے کی بجائے، مانگنے کی بجائے، لوگوں کو ہائے وائے کرنے کی بجائے کتنی سادگی سے اللہ کے شکر کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی طالبان پاک افغانستان میں، چیف جسٹس اس وقت جو افغانستان کے ہیں، چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے کا دسترخوان زمین پہ ہے، اس پہ ایک روٹی پڑی ہوئی ہے اور دال پڑی ہوئی کھا رہے، وہی عام کپڑے ساتے، ہمارے استاد بھی ہے وہی کپڑا سیتے، جبکہ استاد جی نواں سوٹ عید آ گئی وہ پھٹے گا تے سواواں گے نا، کم دے رہے ہیں۔ ہمارے چولستان میں ایک استاد صاحب ہوا تھا، ہر بات میں سبق ہے، چاہے موضوع سے ہٹ بھی جائے آپ سبق لیں گے، آپ طالب علم ہیں استاد ہو۔ ہمارے چولستان کے ایک نہایت ہی دور دراز علاقے کے بچپن میں ہم جب تھے، ایک ہی سوٹ ہم نے دیکھا کئی سال، جب وہ میلا ہو جاتا غسل خانے میں جا کے اتار کے دھوتے اور وہی ڈال کے پھر باہر آ جاتے، دھوپ سے سوکھ جاتا۔ یہاں بھی ایک دو استاذ ایسے میں لوگ ابھی پھٹے گا تو ہم نے تقوی چھوڑ دیا، ہم نے تقوی چھوڑ دیا، فضولیات میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے سارے ٹینشن میں ہیں۔ ایک تو ہم نے تقوی چھوڑا ہے اور دوسرا اللہ کی بندگی چھوڑ دی ہے۔ تقوی اور اللہ کی بندگی جب چھوڑ دیں تو سارے دنیا کی دولت بھی دے دی جائے تو خوش نہیں ہوتا بندہ۔ تقوی اور اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی اطمینان دلاتی ہے، برکتیں لاتی ہے، تقوی جو ہے نعمت بڑھاتا ہے۔ تو بہرکیف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کچھ رنجیدہ ہے۔ پیارے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا صوبان، نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، جی حضور میں حاضر، میرے ماں باپ قربان۔ صوبان، تمہارے چہرے سے کچھ اداسی اور غم سا محسوس ہو رہا ہے۔ اب حضرت صوبان نے نظر جھکائی اور پھر جناب کے ارشاد کا جواب دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈے، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی دکھ نہیں، نہ مجھے غربت کی ٹینشن ہے، نہ کوئی بیماری ہے،
نہ کوئی صدمہ ہے نہ کوئی پریشانی ہے. تو پھر اے میرے صحابی چہرہ کیوں بتا رہا ہے کہ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اب اگلا سوال پھر اظہار عشق کر دیا. صحابی کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے چہرے سے جو اداسی ٹپک رہی ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں عشق رسول کا مریض ہوں، میرے چہرے سے یہ مرض جو نمایاں ہے، یعنی ایک ٹینشن جو میرے دماغ میں ہے جس کا تاثر آپ نے میرے چہرے سے پڑا ہے وہ یہ ہے. اب کھل بتایا، بتا کیا ہے میرے صاحب یا زبان بتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب میں سوچتا ہوں کہ نبی کی زیارت کرنی ہے، میرے دل میں طلب تڑپ چاہت، میرے دل میں آرزو منگتی ہے، تو چلا آتا ہوں جناب کا دیدار کر لیتا ہوں. کبھی بھوک لگتی ہے جناب کا خیال آتا ہے، کھانا رکھتا ہوں، سیدھا آ کر جناب کا دیدار کرتا ہوں، تسلی دل کو تسکین راحت ملتی ہے، پھر جا کر کھانا کھاتا ہوں. سوتے ہوئے خیال آتا ہے، پھر بھاگ کر جناب کا دیدار کرتا ہوں، اٹھتے ہی آ کر جناب کا دیدار کرتا ہوں، پانچوں نمازوں میں دیدار کرتا ہوں. جب دل چاہتا ہے، جب من چاہتا ہے، جناب کی زیارت کو چلاتا ہوں. اللہ تو سبحان. پھر ٹینشن کیا ہے؟ تمہاری خواہش تو پوری ہو رہی ہے. آگے پھر انہیں بتایا اے اللہ کے نبی ٹینشن یہ آتی ہے یا آزاد ہوں با اختیار ہوں، جناب کا درشن کر لیتا ہوں، جناب کی اداؤں کو دیکھ لیتا ہوں، اپنا لیتا ہوں، جناب کے چہرے سے فیض یاب ہو جاتا ہوں. مگر کل قیامت کے بعد جب آپ جنت میں جائیں گے، ہمیں امید ہے جناب کے امتی ہم جنت میں جائیں گے، مگر کیونکہ آپ الامام الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، جنت میں آپ کا ٹھکانہ اونچے مقام پر ہوگا، آپ کا محل اہم خاص جگہ پہ ہوگا، مجھ عاجزی کا ٹھکانہ دور دراز ہوگا. وہاں کی ٹینشن لیتا ہوں جناب کا دیدار کیسے کر پاؤں گا. اس جہاں کی نہیں سوچ رہا، یہاں تو پاؤں ہے، زندہ ہوں، بھاگ آتا ہوں، جناب کو دیکھ لیتا ہوں. ٹینشن اس جہان کی ہے جب جناب جنت میں اونچے محل میں ہوں گے، کہیں VIP جگہ پہ آپ کا گھر ہوگا اور خادم پتہ نہیں جنت کے کس کونے میں ہوگا اور کیسے آپ تک پہنچے گا. ہو سکتا ہے خدام جنت، فرشتے جنت، رضوان ملائک آپ ملنے دیں گی ان کے بھی نہیں. جناب کا مقام محمود، جناب کا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی بات سنی. ابھی آپ چپ ہیں تو جبریل نازل ہو جاتے ہیں. جبریل آ کر جناب دونوں نبی اور امتی، محبت، عاشق معشوق، محب محبوب کی گفتگو وہ اللہ سن رہے ہیں. جبریل کو نازل فرما کر یہ آیت سناتے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ آیات نازل ہوتی ہے کہ یہ اللہ جواب دے رہے، صحابی کی گفتگو کی اللہ جواب دے رہے. جناب نے دکھڑا سنا ہے اور دکھڑے کا دعویٰ اصل حقیقی خالق کرتا ہے. فوراً آیت آ گئی، گھبراؤ نہیں، دنیا میں اولئک الذین انعم اللہ، دنیا اور آخرت میں اللہ جن پر انعام کرتا ہے، من النبیین
انبیاء سب سے فرنٹ، والصدیقین دوسرے نمبر پر، والشہداء تیسرے نمبر، والصالحین. اور یہ قیامت تک شہداء اور صالحین چلتے رہیں گے. کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ جناب کی لائف میں ظاہری زندگی میں شاید شہداء صالحین تھے. آج بھی صدیقین کوئی بن سکتا ہے، آج بھی شہیدوں میں، آج بھی صالحین میں موجود ہے، گرچہ تعداد کم ہو گئی. اور یہ جو کیٹیگری کے لوگ ہیں مع الذین، وہ ساتھ ہوں گے نبی کے گھروں کے ساتھ، جنت میں ان کے گھر ہوں گے اور وہاں کٹھا مقام ہوگا. اور جب یہ آیت نبی نے اپنے صحابی صوبان کو سنائی تو حضرت صوبان کا سارا دکھ دور ہو گیا. ایک اور صحابی آتے، اللہ کے نبی قیامت کے دن جب نفسا نفسی ہوگی تو میں کہاں آپ کو ڈھونڈوں گا؟ جناب وہاں تو آپ کی اشد ضرورت ہوگی، کہاں ڈھونڈوں گا؟ کون وہاں سنبھالے گا؟ آدم سے قیامت تک کے لوگ، کروڑوں اربوں خربوں انگنت، نفسا نفسی بھاگم بھاگ کون؟ جناب میں وہاں آپ کا دیدار کرنا چاہوں، قیامت کے دن اگر مجھے طلب پڑ جائے، جناب کی محبت اور دیدار مجھے کھینچے تو جناب کو کہاں پاؤں؟ اب یہاں بھی حدیث بخاری شریف میں بھی، مسلم میں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ چل قیامت کے دن مجھے کیا تو ڈھونڈے گا. فرمایا ہاں میں اڈے بتا دیتا ہوں، جہاں جہاں میں ہوں گا وہاں آ جانا، زیارت ہو جائے گی. نہ صرف زیارت، داد رسی بھی ہوگی. فرمایا میرے صحابی جہاں اعمال تلتے ہوں گے وہاں کھڑا ہوں گا، اپنی امتیوں کی فکر کروں گا. جہاں جہاں اعمال نیکیوں میں کمی ہوگی اس کے بڑھوتری میں مدد کروں گا. کسی نے درود پڑھا ہوگا رکھ دوں گا، کوئی نیکی ہوگی رکھوں گا، میزان پر میزان پر. صحابی عرض کیا جناب وہاں اگر ملاقات نہ ہوئی تو؟ فرمایا پھر حوض کوثر پر پیاسی امت کو پیالے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا. جناب ادھر اگر نظر نہ پڑی، فرمایا پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، جہاں امت کو آسانی سے گزرنے کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، اللہ رب سلم امتی رب سلم. وہ ٹھکانے بتائے جہاں جہاں امت کو ضرورت ہے. اور امت کا کیا حال ہے؟ امت کا کیا حال ہے؟ امت کا پرسان حال کون ہے؟ کتنی روح جناب کی تڑپ رہی ہوگی امت کا حال دیکھ کر. کتنی سنتوں کو گلے سے لگایا ہوا ہے. کون کون سی سنت کو تم پورا کر رہے ہو، فالو کر رہے ہو؟ فرائض حقوق واجبات سنن کتنے ادا کر رہے ہو؟ یہ تو روزہ میں رسول لیٹے ہوئے ہیں. جب آپ کا وصال ہوا تو پوچھا گیا اللہ سے، فرشتوں نے جناب کو کہاں دفن کریں؟ فرمایا میرے نبی سے پوچھو، جہاں فرمائے وہاں دفن کر دو. اب وصال ہو چکا ہے پھر بھی نبی سے پوچھو. وڈیاں دیاں گلاں وڈے جانن، کھوپڑا چھوٹا ہے چھوٹا ہے، اس کھوپڑے نو وڈا نہ کرو نبی تے اللہ تے. بس یہ جیڑی اللہ نبی دا فرمان آ گیا، سمجھ آوے نہ آوے واڑ لو، قبول کر لو دماغ وچ گل نو. فوت ہوئے نے، پوچھنا آ گئے فرشتے جناب تہاڈا جسا مبارک کتھے پوری ہے، کتھے دفن کریے؟ اللہ نے بھیجا ہے جنت دے کیڑے کونے وچ. پیارے نبی فرمایا فرشتوں تم واپس چلے جاؤ، میں جنت میں دفن نہیں ہونا چاہتا، یہیں مسجد نبوی میں دفن ہو کر قیامت تک امت کو دیکھتا رہوں گا. میں امت کو چھوڑ کر جانے والا نہیں. تو قیامت تک امت کو دیکھ رہے ہیں، اور امت اپنے اپنے نام اعمال دیکھے، اپنا اپنا کردار دیکھے، اپنا حال دیکھے، اپنی بول چال دیکھے، اٹھنا بیٹھنا سونا لیٹنا کہاں
کے محبتاں دے نعرے عشق عملی طور پر کچھ کر کے دکھاؤ. بڑے لکی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس پرفتن دور میں ہندو تو بکے گا, کافر تو بکے گا, لیکن تیرا ایمان کیا کہتا ہے؟ تو اپنے نبی کی کتنی تعریف اور دفاع کرتا ہے, تو کتنا فالور ہے. امتحان ہے, قرب قیامت ہے, نفسا نفسی ہے, پرفتن دور ہے, امتحان ہے. اللہ ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب کرے, پرفتر دور میں نبی کی اتباع عطا فرمائے.